بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں اور عربی گرامر کو سیکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ پچھلی کلاس میں ہم معرف باللام کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ معرف باللام اسم کی وہ قسم ہے جس میں اسم معرفہ ہو سکتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ شروع میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسم کی 7 صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں کوئی اسم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس 7 قسموں میں سے 5ویں جو قسم ہے وہ تھی معرف باللام، وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اگلی قسم جو کہ 6ٹھی قسم ہے، وہ ہے مضاف الی المعرفہ۔ اچھا، مضاف الی المعرفہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی نکرہ اسم کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے تو وہ بھی اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں زید کی کتاب، یا ہم یہ کہتے ہیں اس کی کتاب، تو یہ زید کی کتاب جو ہے، زید چونکہ اس میں علم کے حوالے سے معرفہ ہے تو کتاب نکرہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے زید کی کتاب تو کتاب بھی پھر معرفہ ہو جائے گی۔ اسی طرح کتاب نکرہ ہے، جب ہم اس کے ساتھ اس میں اشارہ یعنی اس کی کتاب کی طرف نسبت دیں گے تو پھر کتاب جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گی۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ مرکبات کا چیپٹر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے۔ یہ جب معرفہ کا چیپٹر ختم ہو جائے گا تو اگلا چیپٹر مرکبات کا ہے، تو اس چیپٹر کے اندر ہم اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ 7ویں قسم جو ہے جس میں کوئی اسم نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے وہ ہے منادا، یعنی کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے کے کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر بھی وہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی لڑکے کو آواز دیتے ہیں اے لڑکے یا ارے بھائی، تو یہ نکرہ سے معرفہ بن جائے گا۔ اور کسی کو بلانے کے لیے یا آواز دینے کے لیے ہر زبان میں الگ سے الفاظ پائے جاتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اگلے چیپٹر میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم مضاف الی المعرفہ کی قرآن سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس میں کتاب جو ہے وہ نکرہ تھی، اللہ جو ہے وہ معرفہ تھا، تو یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ جب ایک نسبت بن گئی تو پھر کتاب بھی معرفہ ہو گئی۔ اسی طرح اگلی مثال ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں رسول جو ہے وہ نکرہ تھا اور اللہ معرفہ تھا، اور یہ دونوں آپس میں مل گئے تو یہ دونوں معرفہ ہو گئے۔ اسی طرح عباد اللہ، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، تو اس میں بھی عباد جو ہے بندے وہ معرفہ بن گیا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اصل میں رسول اللہ، کتاب اللہ، یہ 2 مفرد جو اسم ہیں ان سے مل کر ایک مرکب بن جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں مرکبات میں تفصیل کے ساتھ ان کے رولز دیکھیں گے کہ ان کو ایک مفرد جو لفظ ہے، ایک الگ لفظ جو ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ عربی میں ملائیں تو اس کے رولز کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کس طرح آپس میں ملتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ منادا کی مثالیں قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا اس میں حرف ندا ہے، ایھا الذین آمنوا منادا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے یا آدم،
اے آدم، اس میں آدم منادہ ہے، اور یا جو ہے وہ حرف ندا ہے۔ یا نوح، اے نوح، اس میں نوح منادہ ہے، یعنی منادہ اس کو کہتے ہیں جس کو بلایا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اگلی کلاسوں میں ہم دیکھیں گے۔ مثال اس لیے دی ہے کہ تھوڑا سا یہ چیپٹر جو ہے، ٹاپک جو ہے، یہ آپ کی نظروں میں کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کو لائک اینڈ شیئر کمنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ کاوش پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ عربی کو سیکھیں اور قرآن کو اچھی طرح سمجھیں۔ السلام علیکم۔